إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کل کی ہماری آیت مبارکہ تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا تھا؟ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر میں پہنچ جائے. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تم ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا تولو. لا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو اگرچہ کہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو. یعنی اللہ کا عہد پورا کرنے سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ارشاد باری تعالیٰ سے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو وصیت فرمائی ہے اسے پورا کرو. اور اسے پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر سے اور اس کے جو نواہی ہیں اس کی اطاعت بجا لاؤ، اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق سے عمل کرو. کہ یہ جو ہے عہد کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے کا جو یہاں پہ حکم ہے نا، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، تو وہ جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تذکرون، ان باتوں کا اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اس نے تمہیں اس کا مکلف ٹھہرایا، اس کا حکم دیا ہے اور اس کے متعلق زور دیا ہے، یعنی اس کے اوامر پر عمل کرنا اور اس کے نواہی سے بچنا. ٹھیک ہے، اب اوامر کے مطابق سے چلنا اور نواہی سے بچنے سے کیا مراد ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں پر حکم دیا ہے کہ رک جاؤ وہاں پر رک جاؤ، جہاں حکم دیا ہے کہ چلو وہاں پر چلو. ٹھیک ہے، پھر آخر میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی جن خرابیوں میں تم لوگ مبتلا تھے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان باتوں کو سن کر تم نصیحت حاصل کرو اور باز آ جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی انہیں ترک کر دو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. یعنی اب ان باتوں کا حکم دے کے ان تمام اوامر سے اور ان تمام نواہی سے بچنے کا کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں نے ساری باتیں کہی ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں یہی میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تم نے اس کی اتباع کرنی ہے، تم نے اس کے پیچھے چلنا ہے. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور تم دوسروں کے راستے پر نہ چلنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اور یہ جو ایسی ایک اور آیت ہے وہ ان اقیم الدین
وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور دین کو قائم رکھنا، اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ تو اس طرح کی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ مل کر رہیں، اور اختلاف اور تفرقہ بازی سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے، اور بتایا کہ تم سے پہلے لوگ دین میں لڑائی جھگڑے ہی کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جو دین میں مختلف قسم کے فرقے بنا لینا اور مختلف قسم کی جو ہے وہ آراء کے مطابقت سے جو ہے چلنا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے جو میں نے تمہیں بتا دیا، اسی سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ تم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی جتنا بھی جو ہے وہ جو بھی ادھر ادھر کے راستے ہیں، جو بھی ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستے ہیں، اس پر نہیں چلنا ہے، بلکہ یہ میرا جو سیدھا راستہ ہے اسی کے اوپر تم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے یہ جو سیدھے راستے کے متعلق فرمایا ہے کہ میرا یہ سیدھا راستہ ہے، اس کے سلسلے میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک خط کھینچا، یعنی سیدھا خط کھینچا، اور فرمایا ھذا سبیل اللہ مستقیما، قال، یعنی پہلے تو ایک خط کھینچا، اس کے بعد کیا کہا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، ٹھیک ہے، مستقیم راستہ ہے، ثم خط عن یمینہ وشمالہ ثم قال، اور پھر اس کے آس پاس، یعنی دیکھیں آپ کتنا بہترین طریقہ ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانے کا، کبھی تو وہ ایکٹ کر کے دکھاتے تھے، اور کبھی کیا ہوتا تھا کہ یعنی اس میں جو ہے جیسے کوئی نقشہ بنا کے یا اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے اور واضح کر کے بتاتے تھے کہ یہ جو چیز ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ جائیں جو سمجھنے والے۔ تو اب جیسے زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، زمین پہ جو ہے انہوں نے ایک لکڑی لے کے اس سے ایک سیدھا بالکل لائن کھینچی، اور ایک آپس میں جو ہے اس کے ساتھ ہی کچھ ٹیڑھے میڑھے راستے جو ہے وہ، یعنی ٹیڑھی میڑھی لائنیں جو ہیں وہ بنا دی، اور پھر کیا کہا کہ جو ہے یہ جو سیدھی والی لائن ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اس کے جو دائیں بائیں جو خط کھینچے گئے ہیں وہ کیا ہے، وہ ایسے راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور یقیناً یہ میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ امام احمد اور امام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے اس کے مطابقت سے ان کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنے سامنے اس طرح سے خط کھینچا اور فرمایا ھذا سبیل اللہ عز وجل وخطین عن یمینہ وخطین عن شمالہ فقال ھذہ سبل الشیطان، پھر یعنی ایک خط کھینچا سیدھا، اور اس پہ کیا کہا کہ یہ میرا راستہ ہے، اور یہ جو ہے میرا راستہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ ہے، اور جو دوسرے خط کھینچے اس کو کیا کہا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، یعنی جو دو خط اس کے دائیں بائیں کھینچے انہوں نے کیا کہا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی خط پر اپنا دست مبارک رکھا، اور پھر یہی والی آیت جو تھی جس کو بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں اس کو تلاوت فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو ابن جریر نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ راستہ ہے کہ جس کے ایک کنارے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑا تھا، اور اس کا دوسرا کنارہ جنت میں ہے، اور اس کے دائیں جانب بھی پگڈنڈیاں ہیں اور بائیں جانب بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں سے گزرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں، جس نے ان پگڈنڈیوں کو اختیار کر لیا وہ اسے جہنم میں لے جائیں گے، اور جو صراط مستقیم پر چلتا رہا وہ اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ پھر انہوں نے حضرت عبداللہ جو حضرت ابن مسعود تھے انہوں نے اسی والی آیت کی تلاوت کی، ٹھیک ہے۔ امام احمد نے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی مثال اس طرح بیان کی ہے
کہ جیسے راستے کے دونوں طرف دو دیواریں ہوں اور ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہوں، دروازوں پر پردے لٹکتے ہوں، راستے کے دروازے پر ایک دعوت دینے والا یہ دعوت دے رہا ہو کہ اے لوگو آؤ اور سب کے سب صراط مستقیم میں داخل ہو جاؤ اور الگ الگ راستے اختیار نہ کرو، اور ایک دعوت دینے والا راستے کے درمیان سے بھی دعوت دیتا ہے۔ جب کوئی انسان ان میں سے کسی دروازے کو کھلنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہائے تجھ پر افسوس، اسے نہ کھولو، کیونکہ اگر تم نے اسے کھولا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے اس مثال کی وضاحت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ راستے سے مراد کیا ہے؟ اسلام، ٹھیک ہے؟ دو دیواروں سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، کھلے ہوئے دروازوں سے مراد وہ امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جو راستے کے کنارے پر دائی سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور راستے کے اوپر جو دعوت دینے والا ہے اس سے مراد وہ واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے یعنی صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے یہ دو یا تین جو طریقے بتائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ایک وہ سیدھا راستہ ہے جس پر کہ چلنا اگرچہ کہ مشکل ہے، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نے جو ہے وہ جنت میں جانے کا راستہ دیکھا اور اسے اتنا مشکل پایا اور اتنا خاردار پایا کہ میں نے کہا کہ کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور جب میں نے جہنم میں جانے کا راستہ دیکھا تو وہ اتنا سہل اور اتنا آرام دہ تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید تمام بنی نوع آدم جو ہے وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، تو تم اسی پر چلنا اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا۔ تو اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے کے لیے واحد استعمال کیا ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کیونکہ حق جو ہے وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرے راستے ہیں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسے کہ اس نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار اللهم لا تجعلنا منهم یا رب العالمین هم فیها خالدون۔ جو لوگ ایمان لائے ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کیونکہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو دو راستے اللہ تعالیٰ نے بتائے، اب اس میں سے جو ہے وہ سلیکشن کرنی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی ہم سیدھے راستے پہ چلتے چلتے شیطان ہمیں ٹریپ کر لیتا ہے، شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں، اگرچہ کہ آپ سے کوئی کسی وقت بھی پوچھے کہ شیطان کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے، آپ فوراً کہیں گے وہ تو کھلا دشمن ہے، وہ تو ملعون ہے، ہم پڑھ رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان مردود سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اکثر معاملات میں، اکثر اس میں جو ہمارے جو روزمرہ کے ہمارے کام ہیں اس میں ہم شیطان کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اچھا اب کیا کیا جائے؟ اب شیطان کی اتباع تو کر لی ہم نے، اور بہت سارے کاموں میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، ہم نے روٹین وائز جو ہے اس کی اتباع بھی کری، روٹین وائز جو ہے وہ ہم نے اس کی مطابقت سے چلے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نے کب جھوٹ بول دیا تھا، کب ہم نے کسی کا دل دکھا دیا تھا، کب ہم نے کسی کی غیبت کر دی۔ یعنی ہم یہ اتنی عادت ہو گئی نا ہمیں ان کاموں کی کہ ہم جو ہے وہ نارملی بس جیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ویسے ہی کر کے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ لکھنے والے تو فرشتے فوراً لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دو ہی فرشتے ہیں نا، یا تو نیکی کی بات لکھ رہے ہیں یا گناہ کی بات لکھ رہے ہیں، بیچ کا کوئی فرشتہ نہیں ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے سمجھیں کہ انسان کہ بھئی شاید جو ہے میرا یہ والا جو کام ہے وہ کوئی بیچ کا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ نہیں، اگر آپ فالتو بیٹھے میں، آپ سوچیں اس بات پہ کہ آپ فالتو بیٹھے میں ابھی اس وقت، تو آپ کا یہ کام جو ہے فالتو بیٹھنے والا جو کام ہے یہ کون سا فرشتہ لکھ رہا ہے؟ نیکیوں کا فرشتہ تو نہیں لکھ رہا، اٹ مینس کہ دوسرا والا لکھ رہا ہے۔ تو اب یہ چیز ہے، اب جب انسان جو ہے وہ ایسے کاموں میں ملوث ہو جاتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، غیبت کر دیتا ہے، یا کسی سے بدگمانی کر لیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو توڑ دیتا ہے، تو پھر بہترین لوگ کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے ہوتے ہیں۔ فوراً جیسے ان کو احساس ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، کہ اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، میرے سے خطا ہو گئی، اللہ معاف کرنے والی ذات بھی آپ کی ہے،
آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو جب ہم اگر رات کو بھی ہم ایسا کریں گے کہ رات کو سوتے وقت بھی اپنے اعمال پہ تھوڑی سی ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ آج کے دن میں کیا کیا غلطیاں کی، اور پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہاں غلطی ہو گئی، اچھا یہاں غلطی ہو گئی، تو پھر ہم نے اگر اسی وقت ہی توبہ کر لی، ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، ہم نے توبہ کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بخش دیں گے۔ اور دیکھیں اس بخشنے کا جو وہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے، وہ سکون آپ کے اندر اتر جاتا ہے، وہ سرور آپ کے اندر اتر جائے گا، وہ لطف آپ کے اندر اتر جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انشاءاللہ مجھے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرے دن پھر آپ سے کوئی خطا ہو گئی، ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے انسان رکھا ہے، نسیان سے ہے، بھول چوک ہوتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، پھر دوبارہ توبہ کر لیجئے، مسلسل اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر راضی رکھیں کہ ایک تو یہ بات کہ جہاں سے مجھے ہدایت ملے گی، جہاں سے مجھے صحیح بات ملے گی، اس کی تڑپ اندر رکھیں، اس چیز کو پانے کی تڑپ رکھیں، اپنے اندر دین کو حاصل کرنے کی تڑپ رکھیں، قرآن سے جڑنے کی تڑپ رکھیں، اگرچہ کہ آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں جڑ پا رہے، اگرچہ کہ آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں صحیح طریقے سے، لیکن اپنے اندر تڑپ ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کوشش کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کوشش کے مطابق سے آپ کو انشاءاللہ صلہ ملے گا، یہی کوششیں آپ کی ہوں گی جو آپ کا آخری عمل جو ہے وہ انہی کوششوں کے مطابق سے ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہوگا نا، تو جو آپ کا آخری کام ہوگا نا وہ اسی کے مطابق سے ہوگا جو آپ نے زندگی بھر میں گزارا تھا، جس چیز کے لیے آپ کوشش کرتے تھے۔ اگر آپ دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ صرف اور صرف دنیا کو پانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دنیا کی لذتوں کو پانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہی چیز آپ کو دکھائے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے خواہش مند ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اپنے دل میں یہ چیز نہیں پاتے کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے نہیں ملنا، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ملنا نہیں چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی عبادتوں کی، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مخلوقات موجود ہیں، تو لہٰذا یہ جو صراط مستقیم کا کہا گیا نا کہ سیدھا راستہ یہ ہے، ہر رکعت میں آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیجئے، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دیجئے۔ تو اپنے عمل میں بھی اس چیز کو لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر آپ کو کلک کر رہا ہے، جہاں پر آپ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اندر سے آپ کو کوئی نہ کوئی کہتا ہے نا دیکھو تم نے کام غلط کیا ہے، وہ آپ جانتے ہیں اور وہ جو اندر سے کلک ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، یہ آپ کا رب جانتا ہے، باہر والوں کو نہیں پتہ چلتا، آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ آپ نے کام غلط کیا تھا۔ اس پر کسی انسان کو گواہ نہ بنائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے ضرور کہیں گے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کے آگے گڑا کے دعا مانگتی ہوں کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 154 میں، ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اور پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہو جائیں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر توریت کی اور قرآن کی جو ہے وہ تعریف کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن مجید کے بارے میں یہ فرمایا نا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، میرا سیدھا راستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، تو پھر اس کے بعد توریت اور صاحب توریت رسول اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کیا فرمایا ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر قرآن مجید کا اور تورات کا جو ہے وہ اکٹھا ذکر فرمایا ہے، مثلا جیسے ایک اور جگہ فرمایا وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عربیہ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو پیشوا اور رحمت ہے، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے اس کی تصدیق کرنے والی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں کیا فرمایا قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ، کہہ دیجئے کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا؟ جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر کے رکھا ہے۔
اس کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتی ہو اور اکثر کو چھپا جاتی ہو۔ پھر اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یعنی یہ وہ کتاب ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن عظیم ایک عظیم کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، ہم نے اسے نازل کیا ہے کس لیے کہ اتباع کرو اس کی، وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو۔ پھر سے اللہ تعالیٰ تقوی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو جب یہ بات کہی کہ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، یعنی کہ جب ان کے پاس، یعنی مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہنے لگا کہ جیسی نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی ویسی اس کو کیوں نہیں ملی۔ تو اس کے جواب میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں ملی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھی انہوں نے ان سے کفر نہیں کیا تھا؟ یعنی ایسے بول رہے ہو جیسے کہ جب حضرت موسیٰ کے اوپر کتابیں نازل کی گئیں، جب حضرت موسیٰ کے اوپر بینات نازل کیے گئے، جب حضرت موسیٰ کے اوپر معجزات نازل کیے تو فوراً ایمان لے آئے تھے؟ نہیں، ان کے اوپر بھی تم ایمان نہیں لے کے آئے تھے۔ کہ جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جب 1,24,000 پیغمبروں کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہر پیغمبر کو اس دور کے مطابقت سے، ان کے قوموں کی مطابقت سے، اس زمانے میں جو چیز سب سے اہمیت کی حامل ہوتی تھی وہ والی چیز کو معجزتاً بھیجا۔ جیسے حضرت موسیٰ کے علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا تو ان کو جادو کے لحاظ سے ہی معجزے دے کے بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری کا اور جو عربی کی جو فصاحت تھی اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ ہر کوئی جو ہے وہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو پھر جو ہے جب سورت کوثر صرف نازل ہوئی تو ایک ان میں جو سب سے بڑا شاعر تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے وہ سورت کوثر کو کعبے کے اوپر لگایا اور کہا کہ اس جیسی یہ جو کلام ہے نا، اس جیسا کلام کوئی انسان نہیں بنا سکتا، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا دور تھا۔ وہ خود کو کہتے تھے عرب، یعنی ہم زبان والے ہیں، باقیوں کو کہتے تھے عجم، یعنی ان کے پاس زبان ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسے انہوں نے کہا کہ جیسے کہ جب ہم نے موسیٰ کے اوپر جو نشانیاں بھیجی تھی تو کیا انہوں نے اس سے کفر نہیں کیا تھا؟ کیا کہا تھا ان سے؟ قالوا سحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یعنی حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی، ان کے لیے کیا کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، ایک دوسرے کے موافق، اور سب کیا بولے کہ ہم سب اس کے منکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا تھا یا قومنا ان سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے قوم ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی تھی ان کی تصدیق کرتی ہے اور سچا دین اور سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ تو اس لیے کیا فرمایا، تماما علی الذی احسن و تفصیلا، تاکہ ان لوگوں کو جو نیکوکار ہیں ان پر نعمت کو پوری کر دی اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، یعنی ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کو وہ کتاب دی جسے ہم نے اس پر نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے اور ایک ایسی کامل کتاب بھی جو ان تمام امور کی جامع ہے جن کی انہیں اپنی شریعت میں ضرورت تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس آیت کا تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں القاء فرما دے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اور جہاں کہیں ہم غلطی کرنے لگیں یا رب العالمین یا احکم الحاکمین آپ ہماری اصلاح فرما دیجیے گا، کیونکہ صحیح راستہ دکھانے والی ذات آپ کی ذات ہے، توفیق دینے والی ذات آپ کی ذات ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔